پہلے ننگے سر گھوم رہی ہے. بیٹی کا تو پلازو تھوڑا چھوٹا ہے, اماں کا تو پورا دوبرا اتنا بڑا. کون اڑائے گا دوپٹہ؟ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود, اور جب مدرسہ ہی بگڑا ہوا ہو تو توبہ 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 توبہ. یہ باتیں وہ ہیں جو گھریلو ہماری آپ کی. بیٹی کو, جوان بیٹی کو موبائل کی کیا ضرورت ہے, کوئی بتا سکتا؟ ارے وہ یوٹیوب چلائے گی تو کہاں چلائے گی, فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی, واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں. کون اس کا ایسا رشتہ دار ہے الگ سے اس ابا نے انتظام کر دیا لے بیٹی موبائل استعمال کرتی رہی؟ کم سے کم کچھ تو عقل رکھیں. ہم بیٹیوں کی حفاظت کر رہے ہیں. بزرگوں نے اسی لیے کہا ٹی وی گھر میں نہ رکھے تاکہ اس میں ناچنے والی ناچتی ہوئی سب عورتیں آتی ہیں. آدمی اب تو ہر لحاظ میں ناچ کود چل لیا. بیٹی کو موبائل دے دیا 10-12 ہزار کا, دن بھر چارج ہو رہا ہے اور رات کو ڈسچارج. رات کے 2-2 بجے تک موبائلوں پہ بات ہو رہی ہے, رات کے 12-12 بجے تک موبائلوں پہ بات ہو رہی ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. اور اماں کو سب پتہ ہے میری بیٹی کہاں بات کر رہی ہے. اور اگر اماں کو پتہ نہیں چل رہا تو پھر یہ اماں بنی کیوں ہے؟ بچے تو پیدا جانور بھی کر دیتا ہے, بچے تو پیدا کوئی بھی کر دیتا ہے, یہ تو انسان ہے نا. کیسی اماں ہے؟ چلو ابا تو چلا گیا کام کرنے, تمہیں پتہ نہیں ہے بعض گاؤں میں ایسی ہو گئی ہے, ہندو مسلم تک ایسے ہو گئی. آپ کو کیا پتا ہے؟ اس ماں کو سب پتا ہوتا ہے میری بیٹی کہاں بات کر رہی. جب بالکل گھڑا بھر جاتا ہے, بے عزتی سر پہ آتی ہے تو روتی ہوئی آتی ہے, ابا کو نہیں بتاتی ہے, پھر آتی ہے روتی ہوئی, پتہ نہیں میری بیٹی تو بڑی شریف تھی, پتہ نہیں کسی نے جادو کرا دیا, پتہ نہیں میری بیٹی پہ کوئی ہوائی اثر ہو گیا, پتہ نہیں میری بیٹی پہ جن آ گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, 15 دن سے میری بیٹی کا دماغ خراب ہے, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا, ورنہ میری بیٹی تو گھر سے نکلتی نہیں. اب اتنا موٹا لٹھوری اماں پوچھے کہ کیوں ہوا, کہیں مجھ پہ بھی جن آ گیا, اور اتنا مارو کہ ٹھیک کر دو. اس کا کام تو کمانے کا ہے نا. میری بات تھوڑی بری لگے گی لیکن حقیقت بولتا ہوں. کتنے پیارے لوگ تھے, کتنے ان بزرگوں سے پوچھو, ان کی زندگی بڑی پیاری زندگی گزری ہے یار. چھوٹا بھائی پوچھو ان سے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا, اتنا ادب تھا. جو بڑے بھائی نے کہہ دیا سارے بچے وہی کرتے تھے, اتنا ادب تھا. اور آج ابا کہہ رہا لگائیے یار بیٹا, تو گیس بن رہی ہے پیٹ میں, لگائیے ذرا. یہ بڈھا ابا کہہ رہا, یہ ابا کون سنبھالے گا؟ آگ تو ہم خود لگا رہے ہیں, ابا کہہ رہا لگائیے. اماں دوپٹہ اڑائے گی, شادی ہے تو سنگار میز پہ, سنگار دان پہ آدھا گھنٹہ اماں کی چٹیاں کر رہی ہے. پہلے سب سے زیادہ اماں ہی میک اپ کر رہی ہے. اللہ اللہ, ورنہ عورت کا یہ مقام ہے. ذرا سنے پیار سنو, عورت یہ وہ جس نے نبی کو جنم دیا, عورت یہ وہ جس نے شہید کو جنم دیا, صحابہ کو جنم دیا, ولی کو جنم دیا, غوث کو جنم دینے والی عورت ہے, غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے. مگر بال دکھانے والی عورت نہیں, پلازو اور پینٹ پہننے والی عورت نہیں, میک اپ کرنے والی عورت نہیں, راستوں میں کتے بھونکانے والی عورت نہیں, بے پردہ رہنے والی عورت نہیں. وہ عورت تھی جو 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور تہجد پڑھ کے دعا کرتی تھی, اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا کر کے پیدا کرنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. میں تو نا, توجہ رکھو, میں تو اتنی باتیں بول بھی لیتا ہوں اور مائک پہ کہہ بھی دیتا ہوں, تقریر میں کہہ بھی دیتا ہوں.
تم تو اب کسی کو ٹوک بھی نہیں سکتے. اللہ برکت فرمائے. کوئی کسی کو ٹوک بھی نہیں سکتا. اگر تم کسی کو ٹوک دو نا, کوئی لڑکا شیطانی کرتا ہو یا غلط چلتا ہو, اس کو ٹوک دو تو وہ لڑکا اس کے سامنے گھوم رہی ہے, اسے تھوڑی بھی شرم نہیں ہے. یہ تو کتابوں میں نہیں ملے گی نا. کم سے کم ہم محلے کو نہیں دیکھ سکتے, گاؤں کو نہیں دیکھ سکتے, اپنے گھر کو تو دیکھ سکتے ہو. انگلی کٹ جائے تو تکلیف, ہاتھ کٹ جائے تو تکلیف. آج اسلام کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا, اسلامی تہذیب جو تھی اس کو ختم کیا جا رہا. کوئی مطلب نہیں اس سے, کوئی مطلب نہیں. اب ذرا قرآن سنو, قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. جن کی بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہیں, جن کی بیٹیاں شادیوں میں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہیں, ذرا سن لے. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کس کی ذمہ داری ہے؟ اماں اس لائق نہیں ہوئے. یہ میری کم سے کم بہنیں بیٹھی ہیں, 15-20 ایسی ہوں گی جو ماں ہیں. کیا اماں اس لائق نہیں ہوئی کہ اپنی بیٹی کو دوپٹہ اڑاتی؟ تو اماں کیا اڑائے گی, اماں تو اور زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون فرماتے ہیں؟ آقا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. شروع ہو جاؤں؟ جی جی. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مبارکباد کے لائق ہو, یہ جلسہ کیا ہے, خوش قسمت ہو. جلسے سے بڑے فائدے. نبی فرماتے اطلب العلم من المہد الی اللحد. اور ایک بات اور بتاؤں, ایک بات بتاؤں, میں جو بات کہوں گا نا پکی اور ٹھوس اور ذمہ داری سے, پھوس پھوسی کہہ کے نہیں جاؤں گا میں. جو بات کہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور پوری دلیل دے کے جاؤں گا. اس لیے تمہارے گاؤں میں نہیں, پورے ہندوستان میں جاتا ہوں. بے شک, بے شک. اللہ تعالیٰ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے. تو ایک ایک بات پر توجہ رکھنا. آقا فرماتے اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کر لما کی گود سے قبر تک. سبحان اللہ. کہاں تک علم حاصل کرو؟ ماں کی گود سے قبر تک. اب ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یار یہ پنڈال لگایا, یہ سارے کام کیے, جلسہ ہوا, ایک رات